نعبده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے، ذہن و فکر کی پاکیزگی کے لیے، قلب کی حلاوت کے لیے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ آج کا یہ پروگرام جو مناقشے کا ہوا، مجھے بڑی امید بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ آپ لوگوں نے جو مقصد ہے اس مقصد کا لحاظ کیا اور اسی نہج پہ آپ لوگوں نے تیاری کی اور اسٹیج سے اپنی محنتوں کو آپ نے ظاہر کیا۔ ہمارے اساتذہ نے بھی سنا، میں بھی اپنی نشستگاہ میں آوازیں آتی رہیں اور میں بھی لوگوں میں بھی مصروف رہا اور آپ کی گفتگو بھی سننے کی کوشش کرتا رہا۔ بہت اچھی تیاری کی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ علم ایک ایسا وسیع میدان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ جتنی کاوشیں کرتے جائیں گے اتنے ہی نکھار پیدا ہوتا جائے گا، اور علم کے حصول کے لیے عمر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب بھی ذوق اور شوق آپ میں پیدا ہو جائے، قلب و ذہن مائل ہو جائے، علم حاصل کرنا چاہیں، رب کے فضل سے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ میرے اساتذہ بھی ہیں، ان کے تجربے میں یہ بات ہوگی، 20 سال 25 سال 30 سالوں سے پڑھا رہے ہیں، لیکن جب یہ پوری دلچسپی کے ساتھ جس دن جس سبق کو پڑھاتے ہیں، ان کے بھی علم میں ایک نیا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ علم ایسی چیز ہی ہے جتنا گہرائی سے اس پر غور کرو گے، نئے نئے راز، نئی نئی معلومات کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جو بھی آپ نے محنتیں کیں، تیاریاں کیں، بس یہ منزل نہیں ہے، ابھی منزل بہت دور ہے، اور تیاری کیجیے، اور تیاری کیجیے۔ اپنی پوری تقریر کو اردو کے الفاظ بس ضرورتاً آئے، آپ کی زبان صرف قرآن و حدیث کی ترجمان بنے۔ اور ایک بات میں آج اس محفل میں کہہ دیتا ہوں، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے نا؟ جب تک کسی چیز کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا تو پھر اس کو حاصل کرنے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، ہے نا؟ پھر آدمی ہمیشہ کنفیوژن میں رہتا ہے، کشمکش میں رہتا ہے، اور ظاہر ہے کا ذہن کسی ایک مرکز پہ نہیں ٹھہرتا، تو پھر پوری زندگی آدھا ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ تو دین کا علم حاصل کرنا ہے تو اس کا مقصد بھی بڑا برائٹ ہونا چاہیے، روشن ہونا چاہیے۔ اس کو محدود ذہن کے دائرے میں رکھ کر کے اس کے مقصد، حصول کے مقصد علم نافع ہو،
اب ظاہر ہے کہ علم نے اگر آپ کی ذات کو نفع نہیں دیا تو دوسروں کے لیے نفع دینے والا کیا ہوگا؟ تو پہلا یہ ہے کہ جو علم اگر علم نافع ہے تو اس کا اثر سب سے پہلے آپ کی ذات پر ہوگا، اور صحیح معنوں میں آپ حقدار عالم کہلانے کے اسی وقت ہوں گے۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، فقہ بھی پڑھ رہے ہیں، اصول فقہ بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، اصول حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، علم معنی بھی پڑھ رہے ہیں، علم کلام بھی پڑھ رہے ہیں، بلاغت بھی پڑھ رہے ہیں، حکمت بھی پڑھ رہے ہیں، سارے فنون پڑھ رہے ہیں صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں نا۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا۔ لیکن اس پورے 8 سالہ 9 سالہ نصاب میں درس نظامیہ کے کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ لکھا ملا کیا کہ جس کے سر پہ دستار باندھ دی جائے وہ عالم ہے؟ یہ ہے کیا لکھا ہوا کہیں؟ عالم ہونے کے لیے دستار باندھ دی جائے تو وہ عالم کہلانے لگے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مدارس کا ایک رواج ہے۔ مدارس جو آپ کے سروں پہ دستار باندھتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ آپ عالم ہو گئے، مدارس اس لیے دستار باندھتا ہے کہ آپ نے جو نصاب تھا اس نصاب کی تکمیل کی ہے، تکمیل نصاب کی دستار ہوتی ہو۔ عالم بننا تو آپ کو باقی ہے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ جس دن آپ کے دلوں میں رب کی خشیت، آپ کی اپنے مفاد، اپنی سوچ، فکر، خیالات، اپنے وجود کے خیالات سے زیادہ پیدا ہو جائے، آپ عالم ہو گئے۔ جب تک اس میں کمی ہے آپ پروسیس میں ہیں، منزل کی طرف سفر ہے، بھی عالم نہیں ہوئے، تو آپ کو وہی بننا ہے۔ جو پڑھو تھیوریکل پڑھ لیا، اسے پریکٹیکل اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ یہ ٹھیک ہے ابھی اس پھل کو آپ نے چکھا نہیں ہے اس لیے اس کا مزہ آپ کو نہیں محسوس ہوتا، لیکن میرے پیارے ایک بار چکھ کے دیکھو، پھر بھول جاؤ گے دنیا کی ساری لذتیں۔ آج تمہاری نظریں زمانے کے اوپر اٹھتی ہیں، ایک بار ویسا بن جاؤ جیسا تمہارا علم تم سے چاہتا ہے، پھر دنیا تمہیں تلاش کرتی پھرے گی۔ تم دنیا کو نہیں دیکھو گے، دنیا تمہیں دیکھے گی۔ یہ آج کے دور میں بہت ضروری چیز ہے، ورنہ دیکھیے آپ کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں اسٹیجوں پر، اداروں میں، درسگاہوں میں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ نہ وہ علم کی شان ہے، نہ عالم کی شان ہے۔ کہا یہی جاتا ہے، آپ سنتے بھی یہی ہیں کہ اسٹیج منبر رسول ہوتا ہے، یہ تو کہتے ہیں نا، تو منبر رسول کہتے بھی ہو اور غیر اخلاقی معاملات اسی منبر پر تم جاری بھی کر دیتے ہو۔ جو ایک عام انسان کی زبان بھی ویسی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی عوام میں کھڑے ہو کر وہ اپنے آپ کو عالم کہلانے والے وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ دھکا مکی ہو رہی ہے، غلط جملوں کا استعمال ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر طنز کیا جا رہا ہے، گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بتائیے؟ اس لیے کہ وہ عالم نہیں بن سکے۔ بات جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، کوئی بھی محنت کرے، ہدایہ پڑھ لے گا، وہ بھی آپ ہی پڑھ لیں گے، یہ غیر بھی پڑھ سکتا ہے، مشکات غیر بھی پڑھ سکتا ہے، کیا مشکل ہے؟ ایک زبان ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کا مقصد سمجھنا ہے، تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، وہ بھی، اس کو بھی عالم کہہ دیجیے۔ آپ صرف کتاب پڑھ کے آپ عالم ہو جائیں گے؟ نہیں، غیروں میں اور آپ میں یہی تو بنیادی فرق ہے۔ وہ صرف کتاب کو پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں اور آپ کتاب کو اس پر عمل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آپ کتاب کے ایک نمونہ بنتے ہیں، وہ کتاب جو تحریر میں تھی عملی طور پہ آپ لوگوں کے درمیان اس کا نمونہ بنتے ہیں۔ یہ جو نمونہ بننے کی شان ہے
یہ صرف آپ کو حاصل ہے، یہ غیروں کو حاصل نہیں ہے۔ ورنہ چلے جائیے آپ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، نیدرلینڈ کی لیدن یونیورسٹی چلے جائیے، انگلینڈ کی برمنگم یونیورسٹی چلے جائیے، وہاں بھی اسلامی دینیات کی پوری فیکلٹی ہے، وہاں بھی اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے، اصول تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اصول حدیث فقہ سب پڑھایا جاتا ہے وہاں بھی۔ لیکن پڑھانے والے کون ہیں؟ یا تو ڈچ ہیں یا کرسچن ہیں۔ پڑھ وہ بھی رہے ہیں کتابوں کو، کیا وہ عالم ہے؟ اگر کتابوں کو پڑھ لینا ہی صرف عالم کی علامت ہے تو پھر انہیں بھی عالم کہیے، نہیں کہ وہ عالم نہیں ہے۔ جو کچھ کتاب میں لکھا تھا اسے انہوں نے پڑھ لیا اس پہ، اور ہمارا کام تو اس سے آگے کا ہے، ہمیں وہ پڑھنا بھی ہے، اس تحریر کا عملی نمونہ بننا بھی ہے، اور قوم میں دکھانا ہے کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے، پڑھ کر نہ سمجھ آئے تو مجھے دیکھ کر سمجھ لو۔ مولا تعالیٰ ہم اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ عالم بنو، بعمل بنو۔ صرف دستار لینے سے کچھ نہیں ہوگا، کردار بھی یہاں سے لو۔ اور تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تم ایسے در پر ہو میاں، جو چیز بازاروں میں نہیں ملتی صرف انہی چوکھٹوں پہ ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن کسی مارکیٹ میں نہیں بکتا ہے، کردار کا حسن کسی فیکٹری میں نہیں بنتا ہے، محبت کی دولت کسی بازار کی دکان پہ نہیں ملتی ہے۔ یہ محبت، یہ اخلاق میں وسعت، یہ کردار کا حسن، یہ سباق قدموں میں سباق، یہ فکر میں پاکیزگی، یہ سب کسی دنیاوی کارخانے میں یا دنیاوی انڈسٹریز میں یا کسی ایجنسی میں یا کسی شو روم میں یا کسی بازار میں یہ نہیں ملتا، یہ ملتا ہے تو روحانیت کے تاجدار کی بارگاہ میں۔ تو یہ تمہارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے۔ تم اس راہ کے مسافر بننے کی کوشش کرو، دستگیری کرنے والے موجود ہیں، ارادہ تمہارا ہوگا، توجہ ان کی ہوگی، فضل رب کا ہوگا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارادہ کرنا پڑے گا، مشکل ٹارگٹ نہیں ہے میرے پیارے، مومن کے لیے تو نہیں ہے، مومن کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ تو رہا اہل علم کی بات، عوام کی بات۔ کتنا ایک گیپ ہو رہا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں۔ بتائیے آپ مجھے، یہ جلسوں کا کیا ماحول ہو گیا، اداروں کا کیا ماحول ہو گیا، آپ بتائیے مجھے، یہ کہاں تک جائے گا؟ اس کے کتنے خطرناک اثرات ہو رہے ہیں۔ اس کے اثرات یہ ہیں کہ مسلمان سب ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن تلاش کیجئے ان مسلمانوں میں کہ مومن کون ہے، کون ہے مومن؟ مسلمان تو رب کے فضل سے آپ ہوئے، اس میں آپ کی کوئی محنت نہیں ہے۔ کیا محنت کی آپ نے مسلمان بننے میں؟ ارے اللہ نے آپ کو مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، آپ مسلمان ہو گئے، یہ تو فضل ربی ہے۔ لیکن کیا مومن بھی بنے؟ اس رب کے فضل کی قدر کی آپ نے، اس ایمان کی دولت کو عظیم نعمت سمجھا آپ نے؟ اگر سمجھا تو پھر آپ کو مسلمان کی حیثیت سے جو ایمان کے تقاضے ہیں اس کو اپنی زندگی میں پورا کرنا چاہیے تھا، تاکہ آپ مومن بن جاتے ہیں۔ یہ جو آج تنزلی ہے، جو خوف ہے، جو اہانت ہو رہی ہے پوری ملت کی، جو رسوائیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، جو ناکامی ہے، وہ ہم میں جوش نہیں، وہ حرارت نہیں، وہ ذوق نہیں، وہ شوق نہیں، وہ یقین میں وہ پختگی نہیں۔ یہ سب بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف مسلمان بن کے رہ گئے ہیں، ہم نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا چھوڑ دیا۔ اور دستور ہے میاں، یہ دنیا تو ڈراتی ہے۔ آج دنیا کا سارا نظام خوف پہ چل رہا ہے، خوف پہ،
اور خوف کا معاملہ ایسا ہے کہ جو آدمی نہ چاہے وہ بھی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک آسان سا فارمولہ ہے، خوف زدہ کر دو، پھر جو چاہے اسے حاصل کر لو۔ اور اس سسٹم پہ آج پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ خوف بھر دو اس کے اندر، خوف پیدا کر دو، پھر جو چاہو اس سے منوا لو۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں لوگ کامیاب بھی ہیں۔ یہ جتنے کچھ بھی انسانیت کے ہلاکتیں ہو رہی ہیں، درندگی ہو رہی ہے، سفاکیت ہو رہی ہے، خوریزی ہو رہی ہے، بلڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ صرف ایک خوف پیدا کرنے کے لیے، تاکہ اس ملک سے، اس لوگوں سے اپنی منچاہے مفاد کو حاصل کیا جائے اور اپنی سپرمیسی کو قائم کیا جائے، تاکہ ہم جو فیصلہ کریں اس پر کوئی انکار نہ کر سکے، کوئی سر نہ اٹھا سکے۔ یہ سب خوف کے معاملات ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کے زیر اثر آج مسلمان آ رہا ہے۔ کیسے آ رہا ہے مسلمان؟ خوف سے خائف ہونا یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے؟ ارے مسلمان تو صرف اپنے رب سے ڈرتا، اور جو رب سے ڈرتا وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ سب سے ڈرنے والی قوم مسلمان کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ ایمان میں وہ پختگی نہیں ہے۔ مسلمان تو ہیں، ہم مومن نہیں بن پا رہے۔ یہ عوام کی حالت ہے میرے پیارے۔ اب عوام کو ایسا آئیڈیل چاہیے، ایسا قائد چاہیے جس کو دین سمجھنا ہو، جس کو اسلام سمجھنا ہو، جس کو مسلمان دیکھنا ہو۔ تو آپ علماء میں تلاش کرے ہو، آپ ان کے لیے نذیر بنیے۔ جسے رب کی ذات پر یقین ہوتا ہے وہ ہر حال میں مسکراتا رہتا ہے، وہ اپنے کسی بھی نقصان سے خوف زدہ نہیں ہوتا اور نہ کسی بھی خوف زدہ ماحول سے خائف ہوتا ہے، چونکہ وہ ہر وقت یہ جانتا ہے کہ ہمارا حامی و ناصر ہمارا رب ہے۔ جس رزاق نے ہمیں کل آج کھلایا ہے وہی کل کا بھی ہمارا رزاق ہے۔ تو مومن کی سوچ جب بنتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں، وہ نہیں کہتے پریشانیوں سے۔ کوئی پریشانی آ گئی تو لوگ کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ رب سے، یا اللہ پریشانی بڑی ہے۔ کیا کہتے ہو؟ پریشانی بڑی ہے، وہ بھی رب سے کہہ رہے ہو؟ اگر مومن کے ایمان کے تقاضوں کو آپ پورا کرتے تو آپ کی بولی یہ نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی بولی یہ ہوتی، آپ مشکل سے کہتے، اے مشکل سن، میرا رب بڑا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے میرے پیارے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس روحانیت کے ماحول میں، اساتذہ کی شفقتوں کے سائے میں، جامعہ اشرف کے اس ادارے میں آپ علم حاصل کر رہے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ دستار ہو جائے، ایک سند مل جائے اور لوگ ہمیں عالم کہنا شروع کر دیں، بلکہ مقصد یہ ہو کہ ہم یہاں روحانیت کے سائے میں، مخدوم سمنا کی شفقتوں اور کرم نوازیوں کے سائے میں، اپنے اساتذہ کی شفقتوں میں، اس جامع اشرف ادارے میں علم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ علم جو تحریری شکل میں ہے کتابوں میں، ہم اس کا نمونِ عمل بن جائیں، انقلاب آ جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، 10-20 ہزار لوگ ہوں تبھی انقلاب آئے گا۔ ایک قلیل جماعت بھی انقلاب لانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اگر اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہو جائے تو رضا الہی کو اپنا مقصد بناؤ۔ کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی قدم اٹھاؤ، اس کو بچنے کے لیے، برائیوں سے، خطرات سے، نقصانات سے بچنے کے لیے ایک فارمولہ دیتا ہوں۔ اس عمل کے کرنے سے پہلے صرف ایک بار یہ سوچو کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں میرا رب اس سے راضی ہوگا کہ نہیں۔ تو اگر نفس نے تمہیں ابھارا ہے، دھوکہ دیا ہے، کوئی ایسا کام کروا رہا ہے، اس وقت تم اپنے رب کو یاد کر لو گے، نفس ٹھنڈا پڑ جائے گا، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ یہ طریقہ کار بنا لو۔ دنیا کا کوئی بھی قانون کسی انسان کو، سخت سے سخت قانون ہو، کسی انسان کو جرم کرنے سے نہیں روک سکتا۔ ہاں، جرم کرنے کے بعد سزا دے سکتا ہے۔ جرم نہیں نہ کرے کوئی، ایسا کوئی قانون نہیں۔
ہاں جرم کرنے کے بعد سزا دے قانون، یہ قانون کی طاقت ہے۔ روئے زمین پر صرف ایک ہی قانون ہے، ایک ہی نظام ہے، ایک ہی طریقہ ہے، جسے انسان اگر مکمل طور پہ ایک مسلمان اپنا لے تو وہ نظام اسے جرم کرنے ہی سے روک دے گا۔ وہ صرف ہے رب کی رضا اور اس کی خشیت۔ اگر یہ ہے آپ کے سینوں میں اور آپ کے قدم بڑھے، خدا یاد آ گیا، جرم کرنے سے آپ کے قدم رک جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو ایک آئیڈیل عالم بنانے کی کوشش کرو۔ جیسا کہ مولانا نے کہا، واقعی میں تلاش ہوتی ہے۔ اب سندوں پہ دیکھ کر کے بات نہیں بنتی، چونکہ اتنے عالم نکل رہے ہیں، اتنے عالم نکل رہے ہیں، پھر بھی صاحب ہم پستیوں میں جا رہے ہیں۔ مخدوم سمنا ہے، یہاں پر 70,000 لوگوں کو مسلمان بنا دیا، غی نواز آئے لاکھوں لوگوں کو بنا دیا، سیدنا غوث اعظم بغداد آئے، کتنے لوگوں کو ہدایت مل گئی، وہاں پر صحیح راستے پہ آ گئے۔ ایک ایک آدمی نے لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو سچا مسلمان اور اچھا انسان بنا دیا۔ اتنی کثیر جماعتیں نکل رہی، ایک بھی نہیں صحیح ہو رہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کا مقصد ہی الگ ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد دنیا کی جاہ و حشمت، دنیا کی دی ہوئی عزت، یہ ذہن سے نکال دیجئے۔ اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی اور قرب الہی کو بنائیے، پھر دیکھیے علم کیسا آپ کو فیضان عطا کرتا ہے۔ ضرورت آج اس کی ہے۔ تو جب انسان کا پروگرام صحیح ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی صحیح آتا ہے۔ جب پروگرام نہیں صحیح ہوگا تو پھر اس کے نتائج بھی صحیح نہیں آئیں گے۔ تو اپنے پروگرام میں تبدیلی کیجیے۔ کوئی ضرورت نہیں ابھی سے مسجد و مدرسہ دیکھنے کی، ابھی جو کام کر رہے ہیں سب اسی کو دیکھیے، اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے سوچیے۔ ابھی محسوس کیا ضرورت ہے، اب ختم خواجگاہ ہوتا ہے، اسے بہت ادب سے، احترام سے رب کی ذات پر پورا یقین رکھ کے کہ انشاءاللہ ہمارا رب ہم پر فضل فرمائے گا، ہمارے دل کی دنیا ایمان کی روشنی سے روشن ہوگی۔ اور چونکہ اس میں ہے کیا، آپ جو کرتے ہو نا، ابھی تو آپ کر رہے ہو ختم خواجگاہ، کیا ہے؟ دیکھیے استغاثہ ہے نا رب کی بارگاہ میں۔ اگر کسی ایک پر بھی رب اپنا فضل فرما دے تو آپ کی دنیا نہیں بدلے گی۔ یا غیاث المستغیثین، آپ ضرب لگا رہے ہو، اگر اس نے توجہ فرما دی، یا مسبب الاسباب توجہ فرما دی، یا شافع الامراض توجہ فرما دی، یہی تو آپ ذکر میں کرتے ہو نشست میں بیٹھ کر۔ کسی ایک پر بھی نہیں، ہم اپنے رب کو راضی کریں گے۔ ایک جنون پیدا کرو، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جس سے رب راضی ہوتا ہے، اور یقین رکھو رب کی رحیمی و کریمی پہ کہ ہمارا رب ایسا رحیم و کریم ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں کوئی خشیت بھرا دل لے کر حاضر ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ ایسا بندہ مجھے پسند آتا ہے، میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہمیشہ پر امید رہ کر ہر بار نشست میں بیٹھو تو ایک نئی بات دماغ میں رکھ کے بیٹھو، دیکھو انشاءاللہ حل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔